عثمان الحق CEO عاشر کنسٹرکشن کو میڈیا اور متعلقہ حکام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک سنگین تنازع MC جاوید قمر اور وائس چیئرمین آصف کوثر ماڑی پور ٹاؤن کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے ان کے ٹاؤن میں مکمل دیانتداری سے مختلف تعمیراتی کام کیے، لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو انہوں نے میری جائز رقم روک لی اور اس کی ادائیگی سے انکار کرتے ہوئے مجھ پر مزید رقم کا ناجائز تقاضا شروع کر دیا۔ میرے قانونی کارروائی کرنے پر انہوں نے مجھے جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی۔ مجبوری میں نے ان سے کہا، میری جو رقم لگی ہے وہی مجھے ادا کر دو اور جو منافع ہے وہ آپ لے لو۔ تو اس صورت میں نے ان کو رقم ادا کر دی، لیکن انہوں نے میری مجبوری کو میری کمزوری سمجھا اور اب مزید رقم مانگ رہے ہیں اور میری پیمنٹ کا چیک جو دیا تھا اس کو روک لیا، اور بار بار ریٹرن ہونے کی صورت میں نے بات کی تو انہوں نے 5 لاکھ روپے کے چیک سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک یہ نہیں دو گے چیک کلیئر نہیں ہوگا۔ مجبورنہ میں نے چیک کے کلیئر ہونے پر 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کا وعدہ کر لیا۔ جب میں نے وعدہ کیا تو پھر چیک کلیئر ہو گیا، مگر میں نے یہ 2 لاکھ روپے کی پیمنٹ ادا نہیں کی۔ اس پر انہوں نے مجھے سنگین نوعیت کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں، جس پر میں نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا اور محتسب اعلیٰ کو ان کے خلاف درخواست جمع کرا دی جس میں تمام ثبوت موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں محتسب اعلیٰ سے 100 امید کرتا ہوں کہ وہ میری درخواست پر ضرور قانونی کارروائی کرتے ہوئے مجھے ان کے خلاف انصاف دلائیں گے اور ایسے افسران سے نجات دلائیں گے اور مجھے جانی و مالی تحفظ فراہم کریں۔ آج میڈیا کے ذریعے میں چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، ارباب اختیار، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور میڈیا سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ان عناصر سے تحفظ فراہم کیا جائے، میری بقایا ادائیگی دلائی جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مجھے انصاف مل سکے۔ یہ سلسلہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ٹاؤن میں کام کرنے والے دوسرے کنٹریکٹرز کے ساتھ بھی ہے، جس پر توجہ دینی کی ضرورت۔ تو میں نے جو یہ کاروبار کیا ہے وہ منافع کے لیے کیا، تو منافع حاصل کرنا میرا مقصد ہے، لیکن جب میرا لگایا ہوا سرمایہ ہی وہاں پہ بانڈ ہو گیا اور پھنس گیا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے پھر ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے تو کافی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن میں نے پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ٹھیک ہے، اس کاروبار کے اندر جو میرا منافع ہے وہ آپ لوگ لے لیں، لیکن جو میری اصل رقم ہے وہ تو مجھے دی جائے۔ اور کاروبار کے اندر ہر آدمی کا جو ریشو ہوتا ہے منافع کا وہ 10 سے 15% کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جو میری بلنگ ہے آپ دیکھ لیں، اس کے اندر جو 10 سے 15% منافع بنتا ہے میرا وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، تو آپ وہ لے لیں اور باقی جو میری رقم ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو اس پر انہوں نے ایگری بھی کیا، تو میں نے وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کری، جس کے ثبوت میرے پاس ہے۔ میں نے وہ 2 لاکھ کی رقم ان کو نہیں دی، ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے پہلے ہی آلریڈی لے چکے پیسے، اور یہ ہر چیک کے اوپر اور اس طرح تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ مجھے جب چیک دیں گے اس کے اوپر آدھے پیسے یہ مانگیں گے، تو میں تو اپنی اصل رقم جو میں نے لگائی تھی وہ بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے وہ 2 لاکھ کی رقم ان کو نہیں دی، اور جب وہ 2 لاکھ کی رقم میں نے ان کو نہیں دی تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو مجھے مختلف قسم کی دھمکیاں دینا شروع کر دی اور مختلف قسم کی بدتمیزی شروع کر دی اور مجھے جان سے مارنے تک کا دھمکی دی اور بولا کہ دیکھا جائے گا۔ کل میری فیملی کے نمبر تک نکالے گئے اور وہ نمبر نکالنے کے بعد مجھے میسج آیا کہ جس طرح کی تمہاری فیملی کے نمبر نکال سکتے ہیں اس طرح ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اس لیے نہیں آیا اور نہ میں نے کسی کو انوالو کرا، کیونکہ میرا انڈیویجول مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پیمنٹ ہے وہ میری اپنی فرم کی پیمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ ڈسپیوٹ کی میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے، پورے تمام کانٹریکٹرز کو نہیں دیے دھمکی، صرف مجھے انڈیویجول کو دیے دھمکی۔ شواہد میرے پاس موجود ہیں، وہ میری فرم سے متعلق ہے، کیونکہ میں نے جو ٹرانسفر کیا وہ اپنی فرم کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیا ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کر ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے رقم کا مجھ سے مطالبہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کاروباری شخصیت ہوں اور میں لڑنا نہیں چاہتا، نہ ہی میرا مقصد ہے، اور میں کاروبار کرتا ہوں منافع کے لیے۔ ہر بزنس مین ایک منافع کے لیے اپنا کاروبار کرتا ہے۔ وائس چیئرمین جو ہے آصف کوثر یہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے آپ کی پارٹی کے بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے معاملہ، وہاں پہ اور کانٹریکٹر کے ساتھ بھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے ہمت کری، کیونکہ میرے ساتھ کچھ شواہد میرے پاس موجود تھے، جس کی وجہ سے میں آگے گیا اور محتسب اعلیٰ صاحب کے پاس میں درخواست جمع کرائی، اور انشاءاللہ آگے بھی کسی پلیٹ فارم پر ضرورت پڑی تو میں اس مسئلے پر لے کے جاؤں گا۔ وہ چیک کلیئر کرا دیا، اور چیک جب کلیئر ہو گیا میں نے وہ 2 لاکھ کی رقم ان کو نہیں دی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ مجھ سے پہلے ہی آلریڈی لے چکے پیسے، اور یہ ہر چیک کے اوپر اور اس طرح تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔
کہ جب چیکنگ ہے اس کے اوپر آدھے رسیدیں مانگیں گے، تو میں تو اپنی اصل رقم جو میں نے لگائی تھی وہ بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے وہ 2 لاکھ کی رقم ان کو نہیں دی. اور جب وہ 2 لاکھ کی رقم میں نے ان کو نہیں دی تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو مجھے مختلف قسم کی دھمکیاں دینا شروع کر دی